لطیف صدیقی کراچی میں پیدا ہوئے، جہاز رانی کے اسکول میں تعلیم حاصل کی، نیول انجینئر بنے۔ استاد کے ساتھ ان کا پھڈا ہو گیا اور استاد نے انہیں سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ مایوس ہو کر سنگاپور آ گئے، شپنگ کمپنی میں نوکری کر لی۔ کمپنی میں بھارتی اور برطانوی ان کے سینئر تھے۔ یہ دونوں ان کے صلاحیتوں کے اس قدر معترف ہو گئے کہ یہ ان کے سفارشی بن گئے۔ ان کا کیس پارلیمنٹ میں گیا، سنگاپور کا قانون تبدیل ہوا اور انہیں سنگاپور میں نوکری بھی ملی اور شہریت بھی۔ یہ اس وقت اپنی شپنگ کمپنی چلا رہے ہیں۔ ان کے جہاز آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور لاطینی امریکہ سے 80 اور 90 ہزار جانور سعودی عرب اور دوسرے گلف اسٹیٹس پہنچاتے ہیں۔ ان کا شمار سنگاپور کے خوشحال پاکستانیوں میں ہوتا ہے۔ کراچی میں بھی آفس ہے اور سنگاپور میں بھی۔ عمران خان کے دور میں انہوں نے حکومت پاکستان کو پروپوزل دی تھی، آپ اگر مجھے موقع دیں تو ہم پاکستان کی مرچنٹ نیوی کو خود مختار بھی کر سکتے ہیں اور اس کا سائز بھی بین الاقوامی بنا سکتے ہیں، مگر یہ پروپوزل زلفی بخاری اور علی زیدی کے درمیان فٹ بال بن کر ختم ہو گئی۔ میں پچھلی ہفتے 2 دن کے لیے سنگاپور گیا تو مجھے لطیف بھائی کے ساتھ واک کا اتفاق ہوا۔ یہ رات کے وقت ہوٹل آ جاتے تھے اور میں ان کے ساتھ آرچرڈ روڈ پر واک کرتا تھا۔ یہ اس دوران مختلف ملکوں اور بحری سفروں کی کہانیاں سناتے تھے۔ ان کا کہنا تھا مرچنٹ نیوی شاندار پروفیشن ہے اور پوری دنیا میں اس کی مانگ ہے، اس میں پیسہ بھی ہے اور ایکسپوجر بھی۔ آپ نوجوانوں کو بتائیں یہ اس شعبے میں آئیں، یہ دنوں میں امیر بھی ہو جائیں گے اور پوری دنیا بھی ان کے لیے کھل جائے گی۔ کراچی میں اس کی ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ موجود ہے اور اس میں داخلے کے لیے زیادہ کوالیفیکیشن اور اہلیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دوران تعلیم نوکری بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا میں باقاعدہ ریسرچ کر کے اس پر ولاگ بھی کروں گا اور کالم بھی لکھوں گا۔ ہم آرچرڈ روڈ پر واک کر رہے تھے تو لطیف صدیقی نے اپنے ہارٹ اٹیک کا واقعہ سنایا۔ ان کا کہنا تھا میں شام کے وقت گھر پر بیٹھا تھا، میرے بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ویڈیو گیمز کھیل رہے تھے، جبکہ بیگم اسپتال میں ڈیوٹی پر تھیں۔ لطیف صدیقی کی بیگم ڈاکٹر ہے۔ مجھے جسم میں اچانک گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ میں اٹھ کر آرام کے لیے بیڈ روم میں آ گیا۔ میں بیڈ پر لیٹا تو مجھے آواز آئی اگر تم لیٹ گئے تو پھر تم اٹھ نہیں سکو گے۔ میں نے حیرت سے دائیں بائیں دیکھا مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے جسم کے کسی حصے میں درد یا تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، بس ذرا سی بے چینی تھی، لیکن میرا وجدان کہہ رہا تھا میں موت کی دہلیز پر بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں اٹھا، کمرے کا دروازہ کھولا اور اونچی آواز میں اپنے بچوں سے کہا یہ ایمرجنسی ہے، تم لوگ فوراً ٹی وی بند کر دو، ایمبولینس بلاؤ اور ہمسائے کو میرے پاس لے آؤ۔ بچوں نے ٹی وی بند کیا، ایمبولینس کو فون کر دیا اور بھاگ کر ہمسائے کو لے آئے۔ یہ بیچارہ بنگالی ہے اور میرے ساتھ اس کی بہت اچھی الگ سلگ ہے۔ میں اس وقت تک بیڈ پر لیٹ کر اونچی آواز میں کلمہ پڑھ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا میرا آخری وقت آ گیا ہے اور میں اب موت سے زیادہ دور نہیں ہوں۔ میرا ہمسایہ ڈر گیا اور وہ بھی دروازے کے ساتھ لگ کر اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا۔ سنگاپور میں حکومت نے مختلف جگہوں پر ایمبولینسز خرید کی ہوتی ہیں۔ یہ 3 منٹ میں مطلوبہ جگہ پر پہنچ جاتی ہیں۔ میری ایمبولینس بھی فوراً پہنچ گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میری زبان کے نیچے گولی رکھی، اسپتال میں ڈاکٹر کو اطلاع دی اور مجھے اٹھا کر اسپتال کی طرف دوڑ پڑے۔ ہمارے اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی آپریشن تھیٹر اور ڈاکٹر تیار تھے۔ مجھے فوراً تھیٹر لے جایا گیا اور 40 منٹ میں میری انجیوگرافی کر کے میری بند وین کھول دی گئی۔ میرے خون میں کلاٹ بن گیا تھا۔ میں اگر بروقت اطلاع نہ کرتا تو میں واقعی بیڈ روم میں فوت ہو چکا ہوتا۔ اللہ کو میری زندگی منظور تھی، چنانچہ میں بچ گیا۔ میں نے اس کے بعد اپنا لائف اسٹائل بھی تبدیل کر دیا، کھانا بھی، اور میں اب ریگولر واک بھی کرتا ہوں۔ میں نے لطیف صدیقی سے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے؟ ان کا کہنا تھا یہ عجیب بات ہے، میں نے ہارٹ اٹیک کے بارے میں کوئی لٹریچر پڑھا تھا اور نہ میرے جسم میں کسی قسم کے اثرات تھے، بس مجھے ایک آواز آئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے فوری انتظامات کرا دیے۔ میں نے ان سے اتفاق کیا اور عرض کیا قدرت انسان کو ہر حادثے یا مصیبت سے پہلے اسے اطلاع ضرور دیتی ہے۔ انسان اگر اس سگنل کو اللہ کی آواز سمجھ لے اور یہ آپ کی طرح اٹھ کر اپنا بندوبست کر لے تو یہ بچ جاتا ہے، لیکن اگر یہ اسے وہم سمجھ کر جھٹک دے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ہماری بات چیت اس کے بعد تبدیل ہو گئی اور ہم قدرت کے مختلف اشاروں پر گفتگو کرنے لگے۔ ہم واک کر رہے تھے، اس دوران مجھے اس نوعیت کے 2 واقعات یاد آ گئے۔ میرے پاس چند ماہ قبل ایک صاحب آئے تھے۔ انہوں نے بتایا میں چند سال پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی پر جا رہا تھا، مجھے راستے میں کسی نے کان میں کہا تم اس گاڑی سے فوراً اتر جاؤ، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ میں نے حیرت سے دائیں بائیں دیکھا، میرے دوست اونگ رہے تھے۔
ان میں سے کسی نے یہ فکرہ نہیں بولا تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر نہ جانے کیوں میں نے ڈرائیونگ کرنے والے دوست سے کہا تم مجھے فوراً نیچے اتار دو۔ اس نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا، خیریت ہے؟ میں نے اس سے کہا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں کیا کر دوں گا اور اس سے تمہاری گاڑی گندی ہو جائے گی۔ میرے دوست نے نئی گاڑی خریدی تھی، چنانچہ اس نے فوراً بریک لگا دی۔ میں گاڑی سے اترا اور سڑک کے کنارے چائے کھانے میں بیٹھ گیا۔ دوست کو جلدی تھی، اس نے مجھ سے کہا تم یہاں آرام کرو، ہم آدھے گھنٹے میں واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور چائے کھانے کے چارپائی پر لیٹ گیا۔ میرے دوست گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ اگلے موڑ پر ان کا ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں آج تک حیران ہوں میرے کانوں میں وہ آواز کہاں سے آئی تھی، اور میں اگر اس پر توجہ نہ دیتا تو پھر میرا کیا بنتا۔ دوسرا واقعہ میرے بزرگ دوست سیف الدین حسام کا تھا۔ سیف صاحب برٹش کونسل لاہور میں کام کرتے تھے، پامسٹ بھی تھے، اور انہوں نے ویدرنگ ہائٹس اور جین ایئر جیسے کلاسک ناولوں کے ترجمے بھی کیے تھے۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جہلم کے مشین محلہ میں رہتے تھے۔ میں ان سے ملاقات کے لیے جہلم جاتا تھا اور ان کے مطالعے اور مشاہدے کا جی بھر کر فائدہ اٹھاتا تھا۔ ان کے دل میں اچانک ٹیس اٹھی اور وہ اسلام آباد آ گئے۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد اینجیوگرافی کا مشورہ دے دیا۔ ان کا عام سا پروسیجر تھا، خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ اینجیوگرافی سے ایک دن قبل میرے گھر تشریف لائے۔ میں ان دنوں راول ٹاؤن کے 1.5 مرلے کے گھر میں رہتا تھا۔ لوگ ان گھروں کو کھلی ہاؤس کہتے تھے۔ راول ٹاؤن بنیادی طور پر گوالوں کالونی تھی۔ سی ڈی اے نے گوالوں کو گھروں کے ساتھ ساتھ بھینس باندھنے کے لیے چھوٹے پلاٹس دیے تھے۔ لوگوں نے ان پلاٹس میں 2 منزلہ مکان بنا کر کرائے پہ دے رکھے تھے۔ یہ کھلی ہاؤس ہوتے تھے۔ میں اس قسم کے کھلی ہاؤس میں 2000 روپے کرائے پر رہتا تھا۔ حسام صاحب تشریف لائے، مجھ سے چائے کی فرمائش کی اور اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے جاوید بیٹا میں تم سے آخری بار ملنے آیا ہوں، میں کل نہیں بچوں گا۔ میں نے کہہ کر لگا کر جواب دیا سر دنیا میں روزانہ 30 لاکھ اینجیوگرافی ہوتی ہیں، یہ آپریشن نہیں ہے، معمولی سا پروسیجر ہے، آپ اسے اتنا سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ وہ مسکرائے اور میری طرف دیکھ کر بولے میرا بھی یہی خیال تھا، مگر میں آج صبح لیٹا ہوا تھا تو میرے کان میں آواز آئی سیف کیا تم اپنی زندگی کا آخری دن بھی لیٹ کر گزار دو گے؟ یہ میرے لیے اشارہ تھا، لہٰذا میں تمہارے پاس آ گیا۔ میں یہاں سے اب اپنے بیٹے کے گھر جاؤں گا، بیٹے اور بہو سے ملوں گا اور پھر اپنی کتاب کا آخری چیپٹر لکھوں گا۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی مگر وہ میری باتوں کو اگنور کر کے مجھے زندگی کے مختلف لیسن دیتے رہے۔ ان کا کہنا تھا زندگی صرف وہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں، نہ پیچھے کچھ ہے اور نہ آگے، چنانچہ زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزارو تاکہ کوئی تعصب کوئی اثرت نہ رہ جائے۔ وہ اس کے بعد اٹھے اور سیٹلائٹ ٹاؤن میں اپنے بیٹے کے گھر گئے۔ اگلے دن اسپتال پہنچے اور اینجیوگرافی کے دوران واقعی انتقال کر گئے۔ میں آج 30 سال بعد جب بھی انہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کیا واقعی موت نے انہیں ایک دن پہلے بتا دیا تھا کل تمہارا آخری دن ہوگا؟ مجھے اس سوال کا جواب 30 سال بعد آرچر روڈ پر واک کرتے ہوئے ملا۔ قدرت واقعی موت اور زندگی کے دونوں سے پہلے انسان کو اطلاع دے دیتی ہے اور یہ ہم پر منحصر ہوتا ہے ہم اس پیغام کو وہم سمجھتے ہیں یا حقیقت۔ قدرت بہرحال اپنا فرض ادا کر دیتی ہے۔